پیش خدمت ہے کہانی فقیر بادشاہ۔ شاہ یمن انصاف پسند بادشاہ تھا اور اسے اپنی رعایا بے حد عزیز تھی۔ وہ ہمیشہ اس کی بہبودی اور ترقی کا خیال رکھتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اس کے ملک سے غربت دور ہو جائے اور ہر شخص خوشحال نظر آئے۔ اسی لیے وہ ہر روز دربار میں بے روزگار لوگوں کو بلا کر ان کی مدد کرتا اور انہیں روزگار سے لگاتا تھا۔ شاہ یمن کی محبت اور اس کی مہربانی کا سلوک دیکھ کر لوگ اسے خدا دوست کے نام سے پکارنے لگے۔ ایک روز وہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ بے روزگار لوگوں کی قطار میں ایک فقیر آ کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ جب سب کی مدد کر چکا تو اس نے فقیر سے کہا، تم کیا چاہتے ہو، ملازمت یا کاروبار کے لیے رقم؟ فقیر نے جواب دیا، اے بادشاہ، خدا تجھے ترقی دے اور تیری عمر دراز کرے۔ میں نے ہمیشہ بھیک مانگ کر گزارا کیا ہے، اب مجھ سے ملازمت کیا ہوگی، کاروبار بھی نہیں ہو سکے گا، اس لیے رقم بھی نہیں چاہیے۔ شاہ یمن بولا، پھر آنے کا مقصد کیا ہے، بیان کرو۔ فقیر کہنے لگا، اے نیک دل اور غریب پرور بادشاہ، اگر تو مجھے 3 روز کے لیے بادشاہت عطا کر دے تو پھر میرا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ شاہ یمن نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر تم خود کو اس قابل سمجھتے ہو تو آؤ اور میرے تخت پر بیٹھ جاؤ۔ فقیر بولا، خدا تیرا بھلا کرے، تو نے میری سنی ہے، خدا تیری سنے گا۔ شاہ یمن نے وزیر اعظم سے کہا، 3 روز تک یہ شخص ہماری جگہ حکومت کرے گا، تم اس کی خدمت میں حاضر رہنا اور اس کے حکم کو دل و جان سے بجاتے رہنا۔ وزیر اعظم نے جواب دیا، عالم پناہ، آپ فکر نہ کیجیے، اور دوسرے تمام وزیر ان کے ہر حکم کی تعمیل کرتے رہیں گے۔ پھر شاہ یمن نے فقیر کو اپنی جگہ تخت پر بٹھا دیا اور تاج اس کے سر پر رکھ کر اسے سلامی دی اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ فقیر بادشاہ نے وزیر اعظم کی طرف دیکھ کر مونچھوں کو تاؤ دیا اور اپنی لمبی داڑھی پر ہاتھ پھیرا، پھر اسے حکم دیا، اے وزیر اعظم، ہمارے لیے فوراً نئے اور بادشاہوں جیسے کپڑے سلوا کر ہماری خدمت میں پیش کرو۔ وزیر اعظم نے کہا، بہت بہتر ہے بادشاہ سلامت، میں ابھی درزی کو پیغام پہنچا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف قدم اٹھانے لگا، لیکن ابھی 2-4 ہی قدم چلا تھا کہ فقیر بادشاہ نے آواز دی، اے وزیر اعظم، ہم بہت بھوکے ہیں، پہلے کھانا تیار کرنے کے لیے کہہ دو۔ وزیر اعظم نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، کھانا تیار ہے، لیکن دستور کے مطابق دربار برخاست ہونے سے پہلے کھانا دسترخوان پر نہیں چنا جائے گا۔ فقیر بادشاہ نے تیوری چڑھاتے ہوئے کہا، دربار کو برخاست کرنے کے لیے کیا ہاتھی گھوڑوں کی ضرورت ہے؟ بس کہہ دو کہ اب سب لوگ اپنے اپنے گھر جا کر آرام کریں۔ درباری اس بات کو سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ عجب آدمی ہے، نہ بات کرنے کی تمیز ہے نہ کوئی سلیقہ، بیٹھ گیا بادشاہ بن کر۔ غرض درباری چلے گئے اور وزیر اعظم فقیر بادشاہ کو اپنے ہمراہ کھانے کے کمرے میں لے گیا۔ یہاں دسترخوان پر قسم قسم کے کھانے سلیقے سے رکھے ہوئے تھے۔ فقیر انہیں دیکھ کر بے چین ہو گیا، جلدی سے اپنا کمبل اتار کر ایک طرف پھینکا اور نہایت پھرتی سے بیٹھ گیا۔ وزیر اعظم نے کہا، حضور، ہاتھ تو دھو لیجئے۔ فقیر نے ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، عجب بدتمیز ہو کہ تمہیں یہ بھی علم نہیں کہ بادشاہ لوگ ہاتھ نہیں دھویا کرتے، ان کے ہاتھ پاک صاف ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم بولا، معافی چاہتا ہوں، آپ بسم اللہ کیجئے۔ وہ ایک ایک چیز کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا اور ہر پلیٹ میں سے ایک ایک لقمہ لے رہا تھا۔ ادھر وزیر دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ کمبخت نے کبھی خواب میں بھی ایسے کھانے نہیں دیکھے ہوں گے، آج یہ چیزیں دیکھ کر کیسا بے چین ہو رہا ہے، چاہتا ہے کہ سب چیزیں اڑ کر حلق سے اتر جائیں۔ غرض اس نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، لیکن پھر بھی کھانا بچ رہا۔ اسے دیکھ کر وزیر سے بولا، اے وزیر، اس کھانے کو کسی جگہ چھپا کر رکھ دے، ہم شام کو کھائیں گے، مگر ہوشیار رہنا، رکھتے ہوئے کوئی دیکھ نہ لے۔ وزیر اعظم نے کہا، بادشاہ سلامت، شام کی فکر نہ کیجیے، آپ کو تازہ کھانا ملے گا۔ فقیر بادشاہ بولا، کیسا بے وقوف ہے، ابے اگر شام کا کھانا ہمیں پسند نہ آیا تو کیا کریں گے؟ یہ چیزیں رکھی ہوئی ہوں گی تو اسے چھوڑ کر اسے تو کھا لیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا، آپ اس وقت فقیر نہیں بادشاہ ہیں، آپ کے لیے تو لذیذ کھانے ہی تیار کیے جائیں گے، اس لیے اس کھانے کا خیال چھوڑ دیجیے۔ فقیر بادشاہ نے اپنی قمیض سے ہاتھ پونچھتے ہوئے ایک زوردار ڈکار لی اور کہا، چل ٹھیک ہے، اب اسے اٹھوا۔ اسی وقت خدمت گاروں نے تمام پلیٹیں اٹھا لی اور وہاں سے چلنے لگے۔ فقیر نے ایک ڈکار لی اور پھر آواز دی، ابے شاہی ٹکڑوں کی پلیٹ ادھر لا۔ 2 ڈکاریں آتے ہی پیٹ میں تھوڑی سی جگہ ہو گئی ہے، شکل کیا دیکھ رہا ہے، ابے ادھر لا، گدھا کہیں کا، یوں لیے جا رہا ہے جیسے اس کے باپ کا مال ہے۔ خدمتگار نے وہ پلیٹ سامنے رکھ دی اور وہ جلدی جلدی چٹ کر گیا۔ غرض 3 دن تک اس نے حکومت کرنے کی بجائے عیش و آرام کیا، سارا دن کھاتا اور نرم و گداز بستر پر پڑا رہتا۔
گانا سنتا، ناچ دیکھتا، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کپڑے بدلتا اور خدمت گاروں کو گالیاں دیتا، وزیروں کو بات بات پر جھڑکتا اور انہیں نالائق بتاتا۔ ملازم، کنیزیں اور وزیر سب بھی پریشان ہو گئے۔ خدا خدا کر کے چوتھی صبح ہوئی تو سب نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اب اس بدتمیز سے نجات مل گئی۔ شاہی جمن دربار میں آ کر فقیر سے بولا، اب آپ تخت و تاج چھوڑ دیجئے، چونکہ 3 دن گزر چکے ہیں۔ فقیر بادشاہ نے مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہا، ہم نے 3 دن کی بادشاہت میں دیکھ لیا کہ جو بات حکومت کرنے میں ہے وہ فقیری میں ہرگز نہیں۔ اب تک تو نے مزے اڑائے ہیں، اب ہم اڑائیں گے۔ تو جانتا ہے کہ ہم یمن کے بادشاہ ہیں، بس ہم حکم دیتے ہیں کہ شاہی لباس اتار کر کھدر کے کپڑے پہن لے اور اپنی بیوی بچوں کا ہاتھ پکڑ کر ہمارے محل سے باہر نکل جا اور ناک کی سیت میں چلا جا۔ مڑ کر دیکھا تو تیری آنکھیں نکال کر چیلوں کو کھلا دوں گا۔ ابے کھڑے کھڑے صورت کیا تک رہا ہے، جاتا کیوں نہیں؟ درباری اور وزیر شاہی یمن کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا حکم دیتا ہے۔ جلاد تلوار لیے تیار کھڑا تھا کہ شاہی یمن کے اشارے پر فقیر کا سر قلم کر دے، لیکن شاہ نے فقیر کو جواب دیا، حکومت آپ کو مبارک ہو، میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر محل سے چلا جاتا ہوں۔ فقیر بولا، محل سے ہی نہیں، شہر سے بھی نکل جا۔ وزیروں نے عرض کی، جہاں پناہ ایسا نہ کیجیے، ملک تباہ ہو جائے گا، تخت و تاج کے آپ ہی مالک ہے۔ شاہی یمن نے کہا، خدا کو یہی منظور ہے، اب مجھے حکومت نہیں چاہیے، تم سب لوگ نیک نیتی اور ایمانداری سے اپنا فرض ادا کرتے رہو، مشکل آسان ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ محل میں گیا اور بیوی بچوں سے کہا، اپنے یہ کپڑے اتار دو اور کھدر کے کپڑے پہن لو، اب میں بادشاہ نہیں رہا، ہمیں کہیں اور جا کر رہنا ہوگا۔ بچے خاموش تھے، بیوی حیران تھی، لیکن انہوں نے زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا اور کپڑے بدل کر اس کے ساتھ ہو لیے۔ شاہ یمن کے 2 لڑکے تھے، نسیم اور شمیم۔ نسیم 9 برس کا تھا اور شمیم 7 برس کا۔ وہ دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے اور اپنی ملکہ عالم آرا کے ساتھ محل سے نکلا اور جنگل کی طرف چل دیا۔ بچے چلتے چلتے تھک جاتے تو انہیں کاندھوں پر بٹھا لیتا، عالم آرا ہانپ جاتی تو کسی درخت کے نیچے دم لینے کے لیے بیٹھ جاتی۔ اسی طرح وہ چلتے رہے اور 1 ہفتے کے بعد ایک چھوٹے شہر میں پہنچ گئے۔ عالم آرا نے کہا، ہمیں اس شہر میں ہی ٹھہرنا چاہیے، کسی سرائے میں ایک کوٹھڑی کرائے پر لے لیجئے تاکہ سر چھپانے کو مل جائے، پھر آپ محنت مزدوری کر کے 4 پیسے کمائیے۔ شاہ کو یہ تجویز پسند آئی اور اس نے سرائے میں ایک کوٹھڑی کرائے پر حاصل کر لی۔ دوسرے دن اسی شہر کے باہر ایک سوداگر کے قافلے نے پڑاؤ ڈالا اور سوداگر اپنے قیام کے لیے جگہ تلاش کرنے شہر میں آیا۔ وہ ادھر ادھر گھومتا ہوا سرائے کے دروازے پر پہنچا اور گھوڑے سے اترا کے سرائے میں گیا۔ یہاں اس کی ملاقات شاہ یمن سے ہو گئی۔ وہ شاہ کی صورت دیکھ کر دل میں کہنے لگا، شریف آدمی ہے، نیک چلن اور خدمت گزار معلوم ہوتا ہے، اسے فریب دینا چاہیے۔ پھر اس نے شاہ سے کہا، حضور میں ایک سوداگر ہوں اور میرا قافلہ شہر سے باہر ٹھہرا ہوا ہے، میری بیوی کے ہاں بچہ ہونے والا ہے، لیکن ہمارے قافلے میں دوسری کوئی عورت نہیں ہے، اگر آپ اپنی بیوی کو میرے ساتھ بھیج دیں تو میری بیوی کی جان بچ جائے گی۔ شاہ یمن کو اس کے حال پر ترس آ گیا اور اس نے اپنی بیوی عالم آرا کو اس کے ہمراہ کر دیا۔ سوداگر عالم آرا کو ساتھ لے کر تھوڑی دور تک پیدل گیا، پھر کہنے لگا، قافلہ دور ہے، آپ پیدل چلتے چلتے تھک جائیں گی، اس لیے میرے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ جائیے، اس طرح ہم جلدی بھی پہنچ جائیں گے اور تھکن بھی نہیں ہوگی۔ عالم آرا اس کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ گئی، پھر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہ ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ قافلے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے گھوڑے کی لگام کھینچ کر اس کی رفتار کم کی اور قافلہ والوں کو حکم دیا کہ میں جا رہا ہوں، تم بھی فوراً میرے پیچھے روانہ ہو جاؤ۔ پھر وہ گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا ایک طرف چل دیا۔ عالم آرا شور مچانے لگی کہ تو مجھے کہاں لے جا رہا ہے، گھوڑے کو روک، میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ لیکن اس نے ایک نہ سنی اور گھوڑے کو دوڑاتا ہوا دور نکل گیا۔ ادھر شاہ یمن سے بٹیاری نے آ کر کہا، حضور تعجب کی بات ہے کہ شریف آدمی ہوتے ہوئے آپ نے اپنی بیوی کو ایک غیر مرد کے ساتھ کر دیا اور وہ اسے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا۔ شاہ نے کہا، وہ تو اسے پیدل لے کر گیا ہے، اگر وہ مجھ سے کہتا کہ میں گھوڑے پر بٹھا کر لے جاؤں گا تو میں ہرگز اجازت نہ دیتا۔ بٹیاری کہنے لگی، اس شہر میں بہت سے بدماش لوگ سوداگروں کے بھیس میں بھی آتے ہیں اور یہاں ٹھہرے ہوئے مسافروں کو دھوکہ دے کر بھاگ جاتے ہیں، اس لیے آپ نے بہت برا کیا جو بیوی کو ساتھ کر دیا۔ شاہ یہ بات سن کر بہت گھبرایا اور فوراً ہی دونوں لڑکوں کو ساتھ لے کر اس راستے پر چل دیا جس پر سوداگر گیا تھا۔ چلتے چلتے وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا۔ یہاں اس نے دیکھا کہ زمین پر نشان موجود ہیں،
لیکن قافلہ نہیں ہے۔ پھر اس نے ایک راہگیر سے دریافت کیا، بھائی تم نے کسی قافلے کو جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟ اس نے جواب دیا، ہاں بھائی میں نے دیکھا تھا، وہ بڑی تیزی سے چلا جا رہا تھا اور اب تو وہ بہت دور نکل گیا ہوگا۔ شاہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا نشانوں پر چل دیا۔ اس وقت اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ برا کیا جو اس بدماش پر ترس کھایا۔ بھٹیاری کے کہنے کے مطابق یہ سوداگر نہیں کوئی بدماش تھا، اگر میں اس تک نہ پہنچ سکا تو نہ جانے بے ایمان میری بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ چلتے چلتے وہ راستے سے بھٹک گیا اور دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ دریا کو کس طرح عبور کرنا چاہیے۔ آخر اس نے نسیم کو کنارے پر چھوڑا اور شمیم کو کاندھے پر بٹھا کر دریا میں اتر گیا۔ نسیم چلایا، ابا جان مجھے تو ساتھ دیجیے۔ اس نے کہا، بیٹا تم یہی ٹھہرو، میں اسے کنارے پر چھوڑ کر آتا ہوں، پھر تمہیں بھی اسی طرح کاندھے پر بٹھا کر لے جاؤں گا۔ شاہ جب بیچ دریا میں پہنچا تو اسے نسیم کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ گھبرا گیا اور اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک بھیڑیا اسے اپنی پیٹھ پر ڈال کر لیے جا رہا تھا۔ شمیم نے باپ کی گردن میں باہیں ڈال رکھی تھی۔ بڑے بھائی کو اس طرح بچھڑتے دیکھ کر وہ رونے لگا۔ باپ کی آنکھوں میں اندھیرا آ گیا اور سارا بدن کانپنے لگا۔ ادھر شمیم کے ہاتھ چھوٹ گئے اور وہ دریا میں گر پڑا۔ شاہ کو بڑے بیٹے کا تو غم تھا ہی، اب چھوٹا بیٹا بھی ساتھ چھوڑ گیا۔ دریا میں بہت ہاتھ پاؤں مارے لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ آخر وہ اپنی بد نصیبی پر آنسو بہاتا ہوا کنارے پر چلا گیا اور رو رو کر خدا سے کہنے لگا، یا الہی مجھے کس گناہ کی یہ سزا مل رہی ہے؟ میں نے تو ہمیشہ تیرے بندوں کی خدمت کی ہے، کبھی کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچائی، پھر یہ مصیبتیں کس لیے؟ روتے روتے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ آخر وہ اٹھا اور آنسو بہاتا ہوا چل دیا۔ وہ چلتا رہا لیکن چلا نہیں جاتا تھا۔ بیٹوں کی جدائی کے غم نے جیسے اس کی ساری طاقت چھین لی تھی۔ ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھی، دل بیٹھا جا رہا تھا اور سر چکرا رہا تھا۔ فقیر بادشاہ کے ہاتھوں سبھی پریشان تھے، اسے کھانے پینے اور عیش کرنے کے سوا کوئی کام نہیں تھا۔ حکومت کا سارا کام وزیر سنبھال رہے تھے۔ فقیر اگرچہ ان کے ساتھ ادنا غلاموں اور نوکروں کی طرح پیش آتا تھا اور انہیں یہ بات ناگوار بھی گزرتی تھی، لیکن وہ اس خیال سے خاموش تھے کہ ملازمت سے لگے ہوئے ہیں، اگر علیحدہ کر دیے گئے تو پھر کیا کریں گے؟ فقیر اپنی فطرت سے مجبور تھا، اس نے ہمیشہ بھیک مانگ کر گزارا کیا اور دوسروں کا جھوٹا کھایا۔ اب محل میں لذیذ اور نفیس کھانے ملنے لگے تو مزاج آسمان پر پہنچ گئے اور وہ ہر شخص کو ذلیل اور حقیر سمجھنے لگا۔ شاہی جمن غریب اور بے روزگار لوگوں کی مدد کرتا تھا، لیکن فقیر بادشاہ نے کبھی کسی کی مدد نہیں کی۔ اگر کوئی ضرورت مند دربار میں آ بھی گیا اور اس نے سوال کیا تو اسے برا بھلا کہہ کر بھگا دیا۔ ساری رعایا دن رات شاہی جمن کے حق میں دعا کرتی تھی کہ وہ تندرست رہے اور جلد واپس آ کر اپنی حکومت سنبھال لے۔ دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کو یقین تھا کہ شاہی جمن ایک فقیر کو حکومت سونپ کر ہمیشہ کے لیے نہیں بیٹھ سکتا، وہ جلد ہی واپس آ کر اسے تخت سے اتار دے گا۔ اسی یقین کے سبب ان میں سے کسی نے یمن پر چڑھائی کرنے کا ارادہ نہیں کیا، ورنہ جاہل اور بے وقوف فقیر بادشاہ پر فتح حاصل کرنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ پھر ایسی صورت میں جبکہ وزیر درباری اور شاہی ملازموں کے ساتھ ساتھ رعایا بھی اس کے خلاف ہو، لیکن فقیر بادشاہ ان سب باتوں سے بے خبر عیش و آرام میں مصروف تھا۔ شاہ جمن چلتے چلتے ایک شہر پناہ پر پہنچا۔ یہاں ہزاروں آدمی کھڑے ہوئے تھے۔ شاہ نے ان میں سے ایک شخص سے دریافت کیا کہ آپ سب لوگ یہاں کیوں جمع ہیں؟ اس نے جواب دیا، پرسوں ہمارے بادشاہ کا انتقال ہو گیا تھا، لہٰذا دستور کے مطابق آج شہر کے وہ تمام لوگ جو بادشاہ بننے کے خواہش مند ہیں یہاں جمع ہو گئے ہیں اور ایک باز کو اڑا دیا گیا ہے۔ وہ نیچے اتر کر جس کے سر پر بیٹھے گا اسی کو بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ شاہ یمن نے کہا، کیا مرحوم بادشاہ کی اولاد نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا، اولاد تو ہے لیکن ہمارے ملک میں بادشاہت کسی ایک خاندان کے حصے میں نہیں جاتی۔ شاہ یمن یہ بات سن کر تماشا دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ خدا کی قدرت کہ باز نیچے اترا تو اسی کے سر پر بیٹھ گیا۔ شاہ بہت حیران ہوا اور باز کو سر سے اڑانے لگا، لیکن لوگوں نے اسے گھیر لیا اور مبارکباد دینے لگے۔ شاہ نے کہا، بھائیو میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا۔ لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا، اب تو بادشاہ بننا پڑے گا، یہ خدا کا حکم ہے۔ پھر وہ سب اسے پکڑ کر لے گئے اور شہر میں جا کر اس کے گلے میں پھولوں کے ہار پہنا دیے۔ پھر ایک سفید گھوڑے پر بٹھا کر ہر گلی کوچے اور ہر بازار سے اس کا جلوس نکالا۔ اس کے بعد وزیر، امیر اور درباری اسے عزت کے ساتھ محل میں لے گئے اور نہلا دھلا کر
نئی پوشاک پہنائی اور لذیذ کھانے کھلائے۔ پھر اسی روز شام کے وقت تخت پر بٹھایا اور تاج پوشی کی رسم ادا کی۔ شاہ کو حکومت کے طور طریق معلوم ہی تھے، اس لیے اس نے پہلے ہی دن سے ہر کام کو بخوبی سنبھال لیا۔ اس بات سے ہر وزیر حیران بھی تھا اور خوش بھی تھا۔ شاہ نے ملک کا انتظام بہت بہتر کر دیا اور آیا پہلے سے کہیں زیادہ خوشحال ہو گئی۔ دوسرے ملکوں سے تجارت ہونے لگی اور آپس میں تعلقات پیدا ہو گئے۔ غرض 2 سال کے عرصے میں اس نے اس ملک کو بہت ترقی دی اور اطمینان سے حکومت کرتا رہا۔ ایک روز بیٹھے بیٹھے اسے اپنے دونوں بچوں کی یاد نے بری طرح ستایا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وزیر نے جو یہ حال دیکھا تو گھبرا کر کہنے لگا، حضور، یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ اس نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا، میں سوچ رہا تھا کہ اگر میری اولاد ہوتی تو آج میں کتنا خوش ہوتا۔ وزیر نے کہا، آپ شادی کر لیجئے، خدا اولاد بھی دے دے گا۔ شاہ نے پھر ایک ٹھنڈا سانس لیا اور کہا، نہیں، میں شادی نہیں کروں گا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تم اعلان کر دو کہ ہم 2 لڑکوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ دینا چاہیں ہمیں دے کر منہ مانگا انعام حاصل کریں۔ وزیر نے دوسرے ہی دن اعلان کر دیا۔ اس کے 3-4 روز کے بعد بہت سے لوگ لڑکوں کو لے کر حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے ان میں سے ایک ایک لڑکے کو بلا کر اس سے تھوڑی تھوڑی دیر گفتگو کی اور اپنے تجربے سے 2 لڑکوں کو شریف ذہن اور ہوشیار دیکھ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ انہیں 2 مختلف آدمی لے کر آئے تھے۔ بادشاہ نے ان دونوں کو 5-5 ہزار اشرفیاں دے کر رخصت کر دیا اور لڑکوں کو نئی پوشاکیں پہنوا کر ان سے کہا، ہم تم دونوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتے ہیں اور ہمیشہ تمہاری بھلائی کا خیال رکھیں گے۔ تم بھی ہم کو اپنے باپ کی طرح سمجھنا اور نیک نیتی سے رہنا۔ دونوں لڑکوں نے وعدہ کیا اور محل میں شہزادوں کی طرح رہنے لگے۔ 1 ہفتے کے بعد بادشاہ نے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اتالیق بھی مقرر کر دیے تاکہ وہ ہر فن کو سیکھ کر کسی لائق ہو جائیں۔ بادشاہ کو ان دونوں لڑکوں سے ایسی محبت ہو گئی جیسے وہ اس کے اپنے ہی بیٹے تھے۔ رات کو وہ انہیں اپنے پاس ہی سلاتا اور انہی کے ساتھ ناشتہ کرتا اور کھانا کھاتا۔ دربار میں بھی انہیں اپنے پاس بٹھاتا، ایک کو دائیں طرف دوسرے کو بائیں طرف۔ اس طرح دونوں لڑکے دربار کے آداب بھی سیکھنے لگے۔ وہ سوداگر جو شاہ یمن کی بیوی کو لے کر فرار ہوا تھا، وہ اسی ملک کا باشندہ تھا اور پہلے بادشاہ سے اس کے خوشگوار تعلقات تھے۔ باہر کے ملکوں سے جب وہ واپس اپنے ملک میں آیا تو اسے معلوم ہوا کہ بادشاہ کو مرے ہوئے 2 سال گزر چکے ہیں اور اس کی جگہ اب ایک نیا بادشاہ حکومت کر رہا ہے۔ اسے خوشامد کرنے کی عادت تھی، اس لیے وہ بہت سے تحفے لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، عالم پناہ، میں اس ملک کا رہنے والا ہوں اور سوداگری میرا پیشہ ہے۔ 2 سال باہر رہنے کے بعد واپس آیا ہوں اور آپ کے لیے یہ تحفے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بادشاہ نے ان تحفوں کو قبول کر لیا اور اسے نیک آدمی سمجھ کر اپنے مساحوؤں میں شامل کر لیا۔ سوداگر ہر روز جاتا اور ادھر ادھر کے قصے سنا کر اور چاپلوسی کی باتیں کر کے چلا آتا۔ اسے جب اسی طرح آتے جاتے 1.5 مہینہ گزر گیا تو بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ وہ کوئی نیک آدمی نہیں ہے۔ پھر اس نے ایک رات دونوں لڑکوں سے کہا کہ کل رات جب یہ سوداگر محل سے نکلے تو تم دونوں اس کے پیچھے پیچھے جانا اور یہ دیکھنا کہ یہ کہاں رہتا ہے اور اس کے پاس کیسے کیسے لوگ آتے ہیں۔ غرض دوسری رات کو دونوں لڑکے اس کے پیچھے چل دیے۔ وہ راستے میں کہیں نہیں رکا اور سیدھا اپنی حویلی میں چلا گیا۔ دونوں لڑکے حویلی کے دروازے کے قریب دیوار سے لگ کر بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک لڑکے کو نیند آنے لگی تو وہ دوسرے سے کہنے لگا، بھائی، نیند آ رہی ہے، خاموش رہنے سے تو بہتر ہے کہ آپس میں باتیں کریں۔ دوسرا لڑکا بولا، اچھا تو یہ کہو کہ تمہارے باپ نے تمہیں 5,000 اشرفیوں میں کیوں فروخت کر دیا؟ کیا اسے تم سے محبت نہیں تھی؟ اس نے جواب دیا، وہ میرا باپ نہیں تھا، وہ تو ایک مچھیرا تھا، میرا باپ تو یمن کا بادشاہ تھا۔ ایک روز وہ مجھے اور میرے بھائی نسیم کو ساتھ لے کر دریا کے کنارے پر گیا۔ نسیم کو چھوڑ کر مجھے کاندھے پر بٹھایا اور دریا میں اتر گیا۔ جب ہم بیچ دریا میں پہنچے تو نسیم کی چیخ سنائی دی۔ ہم نے گھبرا کر اس طرف دیکھا تو ایک بھیڑیا اسے اٹھا کر لیے جا رہا تھا۔ میرا باپ بھی گھبرا گیا اور میں بھی چیخنے چلانے لگا۔ بس اسی گھبراہٹ میں میرے ہاتھ چھوٹ گئے اور میں دریا میں گر پڑا۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا، لیکن جب آنکھیں کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں مچھیروں کی جھونپڑی میں ایک چٹائی پر لیٹا ہوا ہوں۔ مچھیروں نے میری پرورش کی اور جب بادشاہ کا اعلان سنا تو مجھے ساتھ لے کر 5,000 اشرفیوں میں فروخت کر دیا۔ دوسرے لڑکے نے کہا، تمہارے بھائی کا نام نسیم تھا؟ اسے تو میں جانتا ہوں۔ شمیم بولا، تم جانتے ہو؟ کیا اسے بھیڑیے نے نہیں کھایا تھا؟ اس نے جواب دیا، بھیڑیا اسے پیٹھ پر ڈال کر لے جا رہا تھا کہ ایک شکاری نے اسے دیکھ لیا۔
اور اس کے پیچھے گھوڑے کو دوڑانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ بھیڑیے کے قریب پہنچ گیا اور اس نے تیر مار کر اسے مار دیا اور نسیم کو گھوڑے پر بٹھا کر اپنے گھر لے گیا۔ شمیم کہنے لگا، کیا تم مجھے اس کے پاس لے چلو گے؟ اس نے کہا، اب تو مشکل ہے، چونکہ شکاری نے اسے بادشاہ کے ہاتھ 5,000 اشرفیوں میں فروخت کر دیا۔ شمیم بھائی جان کہہ کر اسے چمٹ گیا۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اسی وقت قریب کی کھڑکی سے آواز آئی، میرے بچوں، تمہاری دکھیاری ماں یہاں قید ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی صورت دیکھی اور آپس میں کہا، یہ آواز ہماری ماں کی ہے، وہ اسی سوداگر کی قید میں ہے، چلو چل کر بادشاہ سے فریاد کریں۔ پھر دونوں دوڑتے ہوئے محل میں گئے اور بادشاہ کو جگا کر اس کے پیروں سے لپٹ گئے اور آنسوؤں سے رونے لگے۔ بادشاہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور انہیں پیار سے اپنے قریب بٹھا کر کہنے لگا، میرے پیارے بچوں، تم ابھی سے کیوں واپس آ گئے اور تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو کیسے ہیں؟ دونوں نے کہا، اس سوداگر نے اپنی حویلی میں ہماری ماں کو قید کر رکھا ہے، اسے رہا کرا دیجیے۔ بادشاہ نے کہا، کیا تم دونوں کی ماں ایک ہے؟ شمیم بولا، جی ہاں، اور یہ میرا بھائی نسیم ہے، ہم دونوں یمن کے شہزادے ہیں۔ پھر انہوں نے بادشاہ کو سارا واقعہ سنایا تو اس نے انہیں سینے سے لگا لیا اور کہا، میرے بچوں، میں تمہارا باپ ہوں، کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ دونوں لڑکے باپ سے مل کر بے حد خوش ہوئے اور کہنے لگے، ابا جان، ہماری امی کو اسی وقت بلوائیے۔ بادشاہ نے کہا، ہم سمجھ گئے، یہ سوداگر وہی ہے جو مجھے دھوکہ دے کر تمہاری ماں کو لے کر فرار ہو گیا تھا۔ خیر، فکر نہ کرو، کل ہم اس سوداگر سے بات کریں گے۔ دوسرے دن سوداگر بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے اس سے کہا، آج ہمارا ارادہ تھا کہ ہم تمہارے مکان پر جاتے، مگر جانے سے پہلے تم ہی آ گئے۔ سوداگر نے جواب دیا، عالم پناہ، میرا مکان آپ کے قدموں کے قابل تو نہیں ہے، لیکن آپ کی خواہش ہے، اس لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، کل آپ تشریف لے آئیے۔ بادشاہ نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور دوسرے دن اپنے دونوں بیٹوں اور وزیروں کو ہمراہ اس کی حویلی میں گیا۔ سوداگر نے ان سب کی خاطر تواضع کی، اس کے بعد ناچنے والی حسین لڑکیوں کو بلا کر ان کا ناچ دکھایا۔ ناچ دیکھتے ہی بادشاہ نے کہا، تمہاری حویلی بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے، ہم اس کی سیر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ حویلی اور محل میں کیا فرق ہے۔ سوداگر نے کہا، بہت بہتر، تشریف لے چلیے، اور وہ سب کو اپنے ساتھ حویلی کے ہر کمرے میں لے گیا۔ صرف ایک کمرہ باقی رہ گیا تھا کہ وہ انہیں باغ کی طرف لے جانے لگا۔ بادشاہ نے کہا، اس کمرے کو کیوں چھوڑ دیا؟ سوداگر نے کہا، اس کمرے میں کوئی خاص چیز نہیں ہے، اگر آپ دیکھنا ہی چاہتے ہیں تو چلیے۔ پھر وہ ان سب کو اس کمرے میں لے گیا۔ یہاں ایک بت کھڑا ہوا تھا اور اس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ بادشاہ نے کہا، اس پردے کو اٹھاؤ۔ سوداگر نے پردہ اٹھا دیا تو بادشاہ نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ پہچان گیا کہ یہ اس کی ملکہ کا بت ہے۔ اس نے سوداگر سے کہا، ہمیں یہ بت بہت پسند آیا ہے، اس لیے اسے ہمارے محل میں پہنچا دو۔ سوداگر یہ بات سن کر گھبرا گیا اور کہنے لگا، عالم پناہ، آپ اس بت کا کیا کریں گے؟ اسے اگر آپ مجھے بخش دیں تو میرے حال پر کرم ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، ہرگز نہیں، یہ بت اسی وقت ہمارے ساتھ جائے گا۔ سوداگر بولا، عالم پناہ، مجھ پر یہ ظلم نہ کیجیے۔ بادشاہ نے وزیروں سے کہا، اسے نہایت حفاظت کے ساتھ اٹھوا کر لے چلو، راستے میں اسے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ وزیروں نے اسی وقت ملازموں کو بلوا کر بت کو اٹھوا لیا اور اس پر پردہ ڈال کر محل کی طرف لے چلے، اور سوداگر ہاتھ ملتا رہ گیا۔ محل میں ملکہ کے بت کو ایک بڑے کمرے میں کھڑا کر دیا گیا۔ پھر بادشاہ نے وزیروں کو حکم دیا کہ اب سوداگر کو گرفتار کرنے کے لیے فوراً سپاہیوں کو روانہ کر دو۔ وزیر حیران تھے کہ سوداگر نے تو ہزاروں روپے خرچ کر کے دعوت کی اور ایک قیمتی بت اپنی مرضی کے خلاف دیا، پھر بادشاہ اسے کیوں گرفتار کروانا چاہتا ہے؟ لیکن انہوں نے کچھ نہ کہا اور سپاہیوں کو روانہ کر دیا۔ بادشاہ نے وزیروں کے جانے کے بعد بت کو اور بھی غور سے دیکھا۔ اس کی صورت، قد اور سب کچھ ملکہ ہی جیسا تھا۔ پھر اس نے نسیم اور شمیم سے دریافت کیا، تم نے رات کو یہ بت دیکھا تھا یا اپنی ماں کو دیکھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنی امی جان کی آواز سنی تھی، وہ کہہ رہی تھی، پیارے بچوں، تمہاری دکھیاری ماں یہاں قید ہے۔ بادشاہ نے کہا، یہ سوداگر بہت مکار اور بدماش ہے۔ اسی وقت سپاہی سوداگر کو گرفتار کر کے لے آئے اور وہ بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا۔ عالم پناہ، اس ناچیز سے کیا خطا ہوئی ہے؟ بادشاہ نے کہا، یہ جس عورت کا بت ہے اسے ہمارے سامنے پیش کرو۔ سوداگر بولا، عالم پناہ، مجھے علم نہیں کہ یہ کس کا بت ہے، مجھے تو ایک سنگ تراش دے گیا تھا۔ بادشاہ نے وزیر اعظم سے کہا، اس مکار شخص کو قید خانے میں ڈال دو اور کل صبح سورج نکلتے ہی قتل کروا دو۔ اس حکم کو سن کر سوداگر رونے لگا، رحم، عالم پناہ رحم،
بادشاہ نے کہا تم رحم کے قابل نہیں ہو، تمہیں قتل کرنا ہی بہتر ہے۔ پھر اس نے سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ اسے یہاں سے لے جاؤ۔ سپاہی اسے کھینچ کر لے گئے اور جا کر قید خانے میں بند کر دیا۔ سوداگر روتا اور چیختا چلاتا رہا، لیکن کسی نے اس کی نہیں سنی۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے سپاہی اسے قید خانے میں سے نکال کر قتل کے میدان میں لے گئے۔ یہاں میدان کے بیچ میں ایک چبوترا بنا ہوا تھا اور اس پر 2 پتھر ایک بالشت کے فاصلے سے رکھے ہوئے تھے۔ جلاد نے اس کا سر اس طرح جھکا دیا کہ اس کی گردن دونوں پتھروں کے درمیان تھی۔ پھر وہ تلوار اٹھا کر حکم کا انتظار کرنے لگا۔ سوداگر کا جسم کانپ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وزیر نے جب ایک کے بعد 2 کہا تو سوداگر چلایا، مجھے قتل نہ کرو، میں بتاتا ہوں کہ یہ کس عورت کا بت ہے۔ بادشاہ نے اشارہ کیا کہ اسے کھول کر ہمارے سامنے لاؤ۔ جلاد نے فوراً ہی رسیاں کھول دی اور اسے پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لے آیا۔ بادشاہ نے کہا اب کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ سوداگر کہنے لگا عالم پناہ، میں بہت گنہگار شخص ہوں۔ میں سوداگری کے علاوہ لڑکیوں اور عورتوں کو پکڑنے اور انہیں لے جا کر غلاموں کے بازار میں فروخت کرنے کا کام بھی کرتا ہوں۔ میں اب تک سینکڑوں عورتوں کو فروخت کر چکا ہوں، لیکن ان میں سے ایک بھی ایسی خوبصورت عورت نہیں تھی جسے میں اپنی بیوی بناتا۔ 2.25 سال کا عرصہ ہوا ہے کہ میں اپنے قافلے کے ساتھ یمن جا رہا تھا۔ راستے میں ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور میں اپنے ٹھہرنے کے لیے جگہ کی تلاش میں شہر گیا۔ وہاں سرائے میں ایک سادہ لو آدمی کو دیکھ کر اسے بے وقوف بنایا اور اس کی بیوی کو لے کر بھاگ آیا۔ یہ بہت خوبصورت تھی، اس لیے میرے دل میں اسے بیوی بنانے کی خواہش پیدا ہوئی، مگر یہ عورت کسی صورت میں بھی راضی نہ ہوئی۔ آخر جب میں سفر پر جانے لگا تو اسے اپنی حویلی میں قید کر گیا۔ واپسی پر پھر اس نے اپنی خواہش ظاہر کی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اب میرا ارادہ تھا کہ اسے لے جا کر غلاموں کے بازار میں فروخت کر دوں کہ آپ نے میری حویلی دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، جسے سن کر مجھے خوف ہوا کہ کہیں یہ عورت اپنا حال آپ سے بیان نہ کر دے۔ اس لیے میں نے زرتاش جادوگر کو 1000 اشرفیوں دے کر اسے بت بنوا دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ زرتاش جادوگر کو فوراً بلایا جائے۔ حکم کی دیر تھی کہ سپاہی زرتاش کو بلا کر لے آئے۔ بادشاہ نے اس سے کہا تم نے اس سوداگر کے کہنے سے ایک عورت کو بت میں تبدیل کیا تھا، اب ہمارے ساتھ چل کر اسے دوبارہ اصلی روپ میں لے آؤ۔ زرتاش نے کہا یہ غلام اس خدمت کے لیے حاضر ہے۔ پھر بادشاہ، وزیر، سوداگر اور سپاہی روانہ ہوئے اور محل میں داخل ہوئے۔ زرتاش نے بت کے گلے میں پڑے ہوئے دھاگے کو کاٹ کر آگ میں جلایا اور کوئی منتر پڑھ کر 3 بار بت پر پھونکا۔ وہ اسی وقت اپنی اصلی شکل میں آ گئی۔ بادشاہ کو دیکھ کر وہ مسکرانے لگی۔ بادشاہ بھی مسکرا دیا اور شمیم اور نسیم دوڑ کر اس سے لپٹ گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا سوداگر اور زرتاش جادوگر کو ہمیشہ کے لیے ہمارے ملک سے نکال دو، ایسے خطرناک لوگوں کا یہاں رہنا مناسب نہیں۔ غرض دونوں کو ملک سے نکال دیا گیا اور بادشاہ اپنی بچھڑی ہوئی ملکہ اور بچوں کے ساتھ خوش و خرم رہنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں شہزادے باپ سے اجازت لے کر یمن کی سیر کے لیے گئے۔ وہاں دونوں وزیروں کے گھروں پر جا کر ان سے بھی ملے اور بادشاہ کا حال بیان کیا، جسے سن کر وہ سب بہت خوش ہوئے اور انہوں نے شہزادوں کو مہمان ٹھہرا لیا۔ پھر آپس میں صلاح مشورہ کر کے فقیر بادشاہ کو کھانے میں زہر دے کر مار دیا۔ شہزادوں کو فقیر کی موت سے دلی خوشی حاصل ہوئی اور انہوں نے وزیر اعظم سے کہا اب یہاں کا بادشاہ کون ہوگا؟ اس نے جواب دیا آج ہم تمہارے ساتھ چل رہے ہیں اور تمہارے والد صاحب کو ہی یہاں کا بادشاہ بنائیں گے، چونکہ یہ ملک انہی کا ہے۔ پھر وہ جا کر بادشاہ کو ساتھ لائے اور گئی ہوئی حکومت اسے واپس مل گئی اور وہ دونوں ملکوں پر حکومت کرنے لگا۔ دونوں حکومتوں کا کام سنبھالنے کے بعد جب طبیعت کو سکون حاصل ہوا تو ایک روز ملکہ نے بادشاہ سے کہا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک روز میں نے کہا تھا کہ 30 تاریخ کا چاند دیکھنے سے گردش آ جاتی ہے، اور آپ نے ہنس کر جواب دیا تھا کہ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ بادشاہ بولا ہاں مجھے یاد ہے، اور پھر میں نے جان بوجھ کر 30 تاریخ کا چاند دیکھا تھا۔ ملکہ کہنے لگی اس کے بعد ہی آپ کے برے دن آئے اور آپ کے ساتھ ہم سب بھی مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ شاہ یمن بولا بالکل ٹھیک ہے، انسان کو 30 تاریخ کا چاند ہرگز نہیں دیکھنا چاہیے، مگر ملکہ یہ تو کہو تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی تھی؟ ملکہ نے کہا جب میری عمر 10-12 سال کی تھی تو میری نانی نے مجھے ایک کہانی سنائی تھی اور کہا تھا کہ یہ سچی کہانی ہے، اس پر عمل کرنا۔ بادشاہ بولا میں بھی اس کہانی کو سننا چاہتا ہوں، اگر یاد ہو تو ذرا سناؤ تو صحیح۔ ملکہ کہنے لگی سنیے، ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا اور اس بادشاہ کا ایک وزیر بھی تھا۔ اس وزیر نے 30 تاریخ کا چاند دیکھا۔ اس نے اپنی بیوی سے جا کر کہا کہ بیوی
آج میری نگاہ 3 تاریخ کے چاند پر پڑ گئی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، میاں تم 3 تاریخ کی کہانی سن لو۔ وزیر نے جواب دیا کہ یہ سب عورتوں کے مسئلے ہیں، میں ان کو نہیں مانتا۔ جیسے اٹھ کے وہ آیا بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ نے کہا، وزیر میرا لڑکا جاتا ہے شکار کو، تو اس کے ساتھ جا۔ وزیر شہزادے کے ساتھ شکار کو گیا۔ اس جگہ سے جب واپس آنے لگا تو اس نے کہا کہ میں بادشاہ کے لیے اس جگہ سے کیا تحفہ لاؤں۔ وہ ایک تربوز اور قلم تراش رومال میں باندھ کر بادشاہ کے حضور میں لے گیا۔ بادشاہ نے جو اس رومال کو دیکھا تو اسے کچھ ایسا معلوم ہوا کہ میرے بیٹے کا سر اور قلم تراش ہے۔ بادشاہ غضبناک ہوئے اور جلادوں کو حکم دیا کہ اسی وقت وزیر کو سولی پر چڑھا دو۔ جلاد وزیر کو لے گئے۔ وزیر جو اس جگہ گیا تو سامنے بہہ رہا تھا دریا۔ اس نے جلادوں کو کہا کہ ذرا مجھے اجازت دو تو میں اس دریا پر نہا آؤں۔ جلادوں نے اسے جھڑک دیا۔ پھر وزیر نے کہا، مجھے جانے دو۔ ان میں ایک بوڑھا سا جلاد تھا۔ اس نے رحم کھایا اور کہا، بھائی جانے دو، یہ بھی ارمان اس کا نکل جائے۔ وزیر جو دریا پہ نہانے کو گیا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک 40 ٹونٹیوں کی بندنی رکھی ہوئی ہے اور اس کے پاس 100 برس کی بڑھیا بیٹھی ہے، اور چاند اس میں ٹونٹی کے رستے گھستا ہے تو منہ کے رستے نکلتا ہے، اور منہ کے رستے گھستا ہے تو ٹونٹی کے رستے نکلتا ہے۔ وزیر اس عجائب بات کو دیکھ کر اس بڑھیا سے کہنے لگا، اے بڑھیا، تو میری دین و دنیا کی ماں اور میں تیرا دین و دنیا کا بیٹا، تو بتا یہ چاند کیوں اس میں گھبرایا ہوا پھر رہا ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ اے بیٹا، کسی کمبخت نے تیسری کا چاند دیکھا ہے۔ اس چاند پر تو یہ کشالہ ہے، خدا جانے اس دیکھنے والے پر کیا کشافہ ہوگا۔ وزیر نے جواب دیا کہ اے اماں، میں نے ہی دیکھا ہے 3 تاریخ کا چاند۔ اس نے کہا، اگر تو نے دیکھا ہے تو 3 تاریخ کے چاند کی کہانی سن لے، خدا چاہے تو تیرا کشالہ جاتا رہے گا۔ تب بڑھیا نے کہانی یوں شروع کی۔ کسی شہر کا تھا ایک راجا، وہ گیا شکار پر۔ راجا کیا دیکھتا ہے کہ ایک جنگل میں بہت خوبصورت ناگن ہے اور ایک سڑا بھسا سا گینڈوا ہے، اس کے ساتھ وہ کھیل رہی ہے۔ راجا کو آیا غصہ، اس نے جو کھینچ کے ماری تلوار تو وہ گینڈوا تو مر گیا اور سانپنی کی دم کٹ گئی۔ وہ جو ناگن تھی وہ اپنے گھر میں جا کر منہ پھلا کر پڑ گئی۔ راجا جو اپنے گھر گیا وہ غصے میں تھا، وہ انسن پٹی لے کر پڑ گیا۔ اتنے میں آیا ناگ۔ ناگ نے جو دیکھا میری ناگن لیٹی ہے، اس نے ناگن سے پوچھا کہ اے ناگنی، تجھ کو کیا ہوا جو تو اس طرح لیٹی؟ ناگنی نے جواب دیا کہ اے ناگ، فلانے فلانے شہر کا راجا آیا تھا شکار کھیلنے اور میں جنگل میں اوز چاٹتی پھر رہی تھی۔ اس نے بغیر قصور کے میری دم کاٹ ڈالی ہے۔ جب تک تو اس کو جا کر ڈس نہیں آئے گا تب تک نہ دانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی۔ اس نے کہا، اے ناگنی تو اٹھ، دانا کھا پانی پی، یہ کیا بڑی بات ہے؟ دیکھ میں ابھی جا کر راجا کو ڈس آتا ہوں۔ سانپ گیا راجا کے ہاں اور ایک ننھا سا سپولیا بن کے راجا کی جوتی میں ہو بیٹھا۔ اتنے میں رانی آئی اور رانی نے آن کے پوچھا کہ اے راجا، تو کیوں لیٹا ہے؟ اس نے کہا، رانی تو میرے پاس سے ہٹ جا، عورتوں کی ذات بے وفا ہوتی ہے۔ رانی نے پھر پوچھا کہ اے راجا، میں نے تجھ سے کیا بے وفائی کی جو تو مجھ سے ایسے غصہ ہو گیا؟ جب بار بار رانی نے پوچھا تو راجا نے جواب دیا کہ اے رانی، میں گیا تھا شکار کے واسطے۔ اس جنگل میں ایک بہت خوبصورت ناگنی تھی اور وہ ایک سڑے بھسے گینڈوے سے کھیل رہی تھی۔ میں نے خیال کیا کہ جیسی خوبصورت یہ ناگنی ہے ایسا ہی خوبصورت اس کا ناگ ہوگا، مگر عورت جو بے عقل ہوتی ہے، اس واسطے یہ اس بد شکل گینڈوے کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ مجھے جو آیا غصہ، میں نے ماری تلوار، گینڈوا تو جان سے مر گیا اور اس کی دم کٹ گئی، مگر مجھے یہ افسوس رہا کہ وہ جان سے نہ مری۔ اس سے میں جانتا ہوں کہ عورتوں کی ذات بے وفا ہوتی ہے۔ رانی نے کہا کہ اے راجا، تیری عقل کدھر ہے؟ تو آدمی اور جانوروں کو ایک بتاتا ہے۔ تو اٹھ، دانا کھا، پانی پی۔ اتنے میں وہ سپولیا جو تھا وہ اس کی جوتی سے نکل آیا اور راجا سے کہنے لگا کہ اے راجا، وہ ناگنی میری تھی، خوب کیا جو تو نے اس کی دم کاٹ لی، اگر تو اس کو جان سے مار ڈالتا تو خوب تھا، اور ابھی جا کر میں اس کو اپنے گھر سے باہر نکال دیتا ہوں، مگر تو مجھ سے مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے تو خدا نے راج بھی دے رکھا ہے، پاٹ بھی دے رکھا ہے، میں تجھ سے کیا مانگوں، مگر جانوروں کی بولیاں مجھے سکھلا دے۔ ناگ نے اس کو سارے جانوروں کی بولیاں سکھلا دی۔ ناگ اپنے گھر چلا گیا۔ راجا اور رانی بیٹھے ہوئے دونوں باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک چھپکلا اور چھپکلی دیوار پر آن بیٹھے۔ چھپکلی نے چھپکلے سے کہا، اے چھپکلے، رانی کی جو اگر کی شیشی رکھی ہے، اگر اس میں تو اپنی دم ڈبا کر مجھے لا کر سنگھائے تب تو میں جیوں گی، نہیں تو ابھی مر جاؤں گی۔ چھپکلے نے جواب دیا کہ اے چھپکلی، تو پاگل ہے،
राजा और रानी बैठे दोनों बातें कर रहे हैं। अभी जो मैं जाकर दुम डुबाऊंगा तो राजा मुझे मारेगा, मैं मर जाऊंगा। तेरा क्या जाएगा, मैं अपनी जान से जाऊंगा। राजा ने उन दोनों की यह बातें सुनी और वो बहुत खुश हुआ कि मैंने उनकी बातें सीख ली। इधर तो बुढ़िया ने कहानी तमाम की, उधर बादशाह के यहाँ के नकीब भागे चले आते हैं कि वाई बरजान के वजीर को सूली ना देना, वरना मैं जनो बच्चा कोलू में पिलवा दूंगा। वजीर को लोग वापस बादशाह के हजूर में ले गए। बादशाह ने कहा, ए वजीर, तू तो मेरे लिए तोहफा लाया था, मैं समझा तू मेरे लड़के का सर और कलम तलाश लाया है। वजीर ने जवाब दिया कि हजूर, आपका इसमें कुछ कसूर नहीं, ये मेरे अमाल की गर्दिश थी। मैंने तीसरी का चांद देखा था, ये उसकी गर्दिश थी। शाही यमन मलका की जुबानी ये कहानी सुनकर कहने लगा, ठोकरें खाने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि तीसरी का चांद नहीं देखना चाहिए। मलका बोली, और ये बात भी याद रखिए कि जो आदमी जिस काम के लिए अहल हो उसे वही काम देना चाहिए। फकीर हुकूमत करने का अहल नहीं था, लेकिन आपने उसे तख्त पर बिठा दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि सब परेशान हो गए। शाह यमन मुस्कुरा दिया